بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں موجود ہوں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت پرامن شہر مدینہ منورہ میں۔ یہ سامنے جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد بہت تاریخی اور بہت اہمیت کی حامل مسجد ہے۔ یہ مسجد قباء کے نام سے جانی جاتی ہے۔ مدینہ منورہ سے موجود 3 میل کے فاصلے پر جو آبادی ہے اسے قباء کہا جاتا ہے۔ قباء ایک کنویں کا نام ہے، جس کی وجہ سے اس بستی کا نام بھی قباء مشہور ہو گیا۔ اس بستی کا دوسرا نام عالیہ ہے اور یہ مسجد قباء کہلاتی ہے۔ ہجرت مدینہ کے زمانے میں یہاں انصار کے بہت سے خاندان آباد تھے۔ اس وقت عمرو بن عوف کے خاندان کے سربراہ کلثوم بن ہدم، ان کے ہی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں قیام فرمایا تھا اور وہیں اپنے دستے مبارک سے اس مسجد قباء کی بنیاد رکھی تھی۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے جو مسجد تعمیر ہوئی تھی وہ یہی مسجد ہے اور یہ مسجد قباء کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کا ایک نام مسجد تقویٰ بھی ہے۔ مسجد قباء کے اندر کا منظر۔ مسجد قباء مدینہ منورہ میں وہ مسجد ہے، دوسری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، جہاں آب زمزم موجود ہے۔ مدینہ منورہ میں صرف 2 مساجد ایسی ہیں جہاں پہ آب زمزم ملتا ہے، ایک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسری مسجد قباء۔ یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آب زمزم کے کولرز ہیں جہاں سے آپ آب زمزم پیتے ہیں۔ یہ مسجد قباء کے اندر موجود ہیں۔ مسجد قباء کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص گھر سے طہارت کر کے وضو کر کے یعنی مسجد قباء آتا ہے اور 2 نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو مقبول عمرہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر ہفتے کے دن فجر کی نماز کے ادا کرنے کے بعد پیدل یا سواری پر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء تشریف لاتے تھے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ تو جب آپ مدینہ منورہ آئیں اور مسجد قباء آئیں تو گھر سے وضو کر آئیں اور یہاں آ کر 2 نوافل ادا کریں اور مقبول عمرہ کا ثواب اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو ملے گا۔ سامنے محراب ہے اور یہ بات یعنی یہ حدیث اس محراب کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے عربک میں۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے، تو اس مسجد کی بہت فضیلت ہے۔ اس مسجد کی فضیلت کا اس واقعے سے بھی گہرا تعلق ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں قیام کے بعد، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تھے تو مدینہ میں قیام کے بعد منافقین کا ایک گروہ مسلسل مسلمانوں کے خلاف سازش کرتا رہتا تھا۔ ان کی ناپاک سازشوں میں ایک سازش مسجد زرار کی تعمیر بھی تھی اور ان شرپسندوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس میں نماز پڑھا کر اس مسجد کا افتتاح فرمائیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ تبوک کی مہم میں مصروف تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہم سے واپس آ کر دیکھوں گا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ذی عدن کے مقام پر یہ آیات جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 اور 108 ہیں، یہ نازل ہوئیں اور ان آیات مبارکہ کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کی سازش کا علم ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند اصحاب کو مدینہ منورہ بھیج کر مسجد زرار کو مسمار کروا دیا۔ سورہ توبہ کی ان آیات یعنی آیت نمبر 107 اور 108 میں اللہ رب العزت نے مسجد قباء اور اہل قباء کی تعریف بیان کی ہے۔ مسجد قباء کے صحن میں ایک کنواں جسے بیر عریس اور بیر خاتم بھی کہتے ہیں، یہ جو سرکل سا نشان وائٹ کلر کا اور بلیک